بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ باہلی کی روایت ہے، ایک شخص ثعلبہ ابی حاتب انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو مدینے کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرا کرتے، مگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں۔ معزز سامعین، ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ثعلبہ ابی حاتب اور ثعلبہ بن حاتب یہ دو مختلف شخصیات ہیں جن کا ماضی سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دراصل ثعلبہ بن حاتب ایک بدری صحابی ہیں اور ثعلبہ ابی حاتب ایک الگ شخصیت ہیں جن کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ شخص چلا گیا مگر دوبارہ پھر آیا اور پھر یہی درخواست اس معاہدے کے ساتھ پیش کی کہ اگر مجھے مال مل گیا تو ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ زیادتی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مدینہ میں اس کی بکریوں کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی تو وہ باہر چلا گیا، وہاں سے ظہر و عصر کی نماز مدینہ آ کر پڑھا کرتا اور باقی نمازیں اپنے جانوروں کے ساتھ پڑھتا۔ اس کی بکریوں میں زیادتی ہوتی گئی اور یہ جگہ بھی تنگ پڑ گئی تو اس نے مدینہ سے دور جگہ لے لی اور صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا، باقی نمازیں اپنے جانوروں کے پاس پڑھا کرتا۔ جانوروں میں فراوانی بڑھتی گئی تو یہ جگہ بھی چھوڑنی پڑی تو مدینہ سے بہت دور چلا گیا جہاں جمعہ اور جماعت دونوں سے محروم ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا مال اس قدر ہو گیا کہ شہر کے قریب میں اس کی گنجائش ہی نہیں، اس لیے کسی دور جگہ پر جا کر اس نے قیام کر لیا ہے اور اب یہاں نظر نہیں پڑتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، یا ویحہ ثعلبہ، یا ویحہ ثعلبہ، یا ویحہ ثعلبہ۔ ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں آیت صدقات نازل ہو گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے صدقات وصول کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشی کے صدقات کا مکمل قانون لکھ کر 2 شخصوں کو مسلمانوں کے مویشیوں کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیج دیا اور ان کو حکم دیا کہ ثعلبہ ابی حاتب کے پاس بھی پہنچیں اور بنی سلیم کے ایک اور شخص کے پاس جانے کا حکم دیا۔ یہ دونوں جب ثعلبہ کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھایا تو ثعلبہ کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہو گیا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اور پھر کہا، اچھا ابھی آپ جائیں، جب واپس لوٹیں تو یہاں آ جائیں۔ تو یہ دونوں چلے گئے۔ دوسرے شخص سلیمی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو اپنے مویشی اونٹ اور بکریوں میں سے سب سے بہترین جانور صدقہ کے نصاب کے مطابق دونوں قاصدوں کے پاس لے آیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جانوروں میں اعلیٰ چھانٹ کر نہ لیں بلکہ متوسط وصول کریں، اس لیے ہم یہ نہیں لے سکتے۔ سلیمی نے اصرار کیا کہ میں اپنی خوشی سے یہی پیش کرنا چاہتا ہوں، یہی جانور قبول کر لیجئے۔ پھر یہ دونوں حضرات مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس آئے اور ثعلبہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، لاؤ وہ صدقات کا قانون مجھے دکھاؤ۔ پھر اس کو دیکھ کر یہی کہنے لگا، یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے۔ اچھا اب آپ جائیں، میں غور کروں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ جب یہ دونوں حضرات طیبہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات پوچھنے سے پہلے ہی کلمہ دہرا دیا، یا ویحہ ثعلبہ، یا ویحہ ثعلبہ، یا ویحہ ثعلبہ۔ ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا
پھر سلیمی کے معاملے پر خوش ہو کر اس کے لیے دعا کی۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اعمال کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اسی روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ کے لیے افسوسناک الفاظ کہے تو اسی مجلس میں سالبہ کے کچھ عزیز و اقارب موجود تھے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک آدمی فوراً سفر کر کے سالبہ کے پاس پہنچا اور اسے ملامت کی اور بتایا کہ تمہارے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر سالبہ گھبرایا اور مدینہ حاضر ہو کر درخواست کی کہ میرا صدقہ قبول کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ سن کر سالبہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں حکم دیا مگر تم نے اطاعت نہیں کی، اب تمہارا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا۔ سالبہ ناکام لوٹا اور اس کے کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور صدیق اکبر خلیفہ ہوئے۔ تو سالبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا صدقہ قبول کر لیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا صدقہ قبول نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سالبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی درخواست کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جواب دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی ان سے درخواست کی اور انہوں نے بھی انکار کر دیا اور انہی کی خلافت کے دوران سالبہ کا انتقال ہو گیا۔ معزز سامعین، سالبہ کی توبہ قبول کیوں نہ ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ سالبہ کے دل میں نفاق موجود ہے۔ اس نے صحیح طرح سے توبہ نہیں کی بلکہ یہ صرف وقتی مصلحت سے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر راضی کرنا چاہتا ہے، اس لیے قبول نہ فرمایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق قرار دے دیا تو صحابہ کرام نے بھی اس سے صدقہ قبول نہ فرمایا۔ معزز سامعین، زکوٰۃ صرف صاحب نصاب مسلمانوں سے وصول کی جاتی ہے، کفار و منافقین سے نہیں۔ مگر آج ہم ظاہر کو ماننے والے ہیں، اس لیے ظاہری مسلمانوں سے جو صاحب نصاب ہوں زکوٰۃ لی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزا اللہ عنا محمد و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔